5 کروڑ پر مشتمل ایک عیسائی مذہب ملک یوکرین نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن وہاں موجود 17% روسی نسل آبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپ اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازعات کا آغاز ہو گیا۔ اسی عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان میں سرد جنگ بھی جاری رہی۔ روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لیتھوانیا، پولینڈ اور رومانیہ میں فوج رکھ لی اور ہتھیار نصب کر دیے۔ ان میں سے 3 ممالک کی سرحدیں یوکرین سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2014 آنے تک یوکرین کی سرحد کے ساتھ صرف بیلاروس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے۔ 2014 روس اور یوکرین تنازع کا عروج تھا۔ 2014 میں یوکرین کے صدر وکٹر تھے، جن کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ اس احتجاج کی لہر کے نتیجے میں وکٹوریہ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران یوکرین کے مشرقی علاقوں سے روس کی سرحد پر معمور سیکورٹی افواج پر حملے ہوئے۔ اسے بنیاد بنا کر روس نے کرائمیا پر چڑھائی کر دی، جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ کرائمیا پر روس کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کے علیحدگی پسند گروپوں نے بھی ملک کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کی اور حالات نے خانہ جنگی کی صورت حال اختیار کر لی۔ روس نے الزام عائد کیا کہ مغربی ممالک کی حمایت سے مسلح جتھے روسی نسل علاقوں میں خون ریزی کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک نے موقف اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شر پسند عناصر یوکرین میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 14,000 افراد خانہ جنگی میں مارے گئے۔ 2015 میں فرانس کے تعاون سے یوکرین کے تمام متعلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا، لیکن جھڑپیں جاری رہیں۔ ایسی ہی جھڑپوں میں 2021 کے آخر میں شدت آ گئی۔ حالات پر نظر رکھے امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روس ایک مرتبہ پھر یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ مغربی میڈیا کی جانب سے جنگ کے نقطۂ آغاز کی تاریخیں بھی دی جانے لگیں۔ امریکہ، روس اور مغربی ممالک کے درمیان میں اعلیٰ سطح پر رابطے جاری رہے، لیکن 2022 کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے علیحدگی اختیار کرنے والے 2 علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا۔ روسی صدر نے اپنے خطاب میں یوکرین کی موجودہ حکومت کو مغرب کے کٹ پتلی قرار دیا اور اپنی وزارت دفاع سے ڈونیتسک اور لوہانسک کی آزاد ریاستوں میں امن قائم رکھنے کے لیے فوجیں بھجوانے کا حکم دیا۔ روس کے اس اقدام پر سب سے شدید رد عمل روایتی حریف امریکہ نے دیا، جس کے وزیر خارجہ اینٹی بلنکن کا کہنا ہے کہ اس عمل کا فوری اور مضبوط جواب دینا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین سے الگ ہونے والی 2 ریاستوں میں اپنی فوج بھیجنے کی وجہ سے روس پر پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں۔ ناظرین اکرام، روس اور امریکہ 2 بڑے سپر پاور ملک ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور یہاں پر جو یوکرین کے اندر اس وقت جنگ جاری ہے وہ تو نہ ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ہوائی فوج ہے۔ اس کے باوجود یوکرین کیوں رشیا کے ساتھ جنگ لڑنے کو تیار ہوا؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ ناظرین، امریکہ ایک بہت بڑا سازشی ٹولہ ہے جو اس طرح کی سازشیں تیار کرتا ہے۔ اس طرح بہت سارے ممالک کو جو ہے امریکہ نے تباہ کروایا ہے، جس کی بنیاد پر بہت سارے ملک تباہ ہو چکے ہیں، جن میں عراق، لبنان، شام اور بہت سارے دوسرے ممالک شامل ہیں، اور اب اس میں جو ہے افغانستان بھی ان ممالک میں شامل ہے۔ یہ ایک عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے جس پر جو ہے دوسرے ممالک پر بہت برا اثر پڑتا ہے، ان کی معیشت بگڑ جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے حالات میں بھی امریکہ کی انوالومنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسے حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ جو ہے امریکہ کے اندر جو معاملات ہیں ان میں پاکستان کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ساتھ میں بڑے پیمانے پر روس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔